وہ بے رحمی سے مسکراتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نے بالائی منزل کے لیے بٹن دبا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ لفٹ سٹڈی ہی کی دیوار میں جا کر رکے گی، گویا وہ نیاز مچوری کے پاس سے مرنے کے لیے چلا تھا لیکن زندہ واپس جا رہا تھا۔ اس خیال نے اس کے دل کو گدگدا کر رکھ دیا اور وہ ہنس پڑا۔ اسے اس کام میں واقعی لطف آنے لگا تھا۔ پہلے اس کے ارادے متزلزل ہو گئے تھے اور اس نے سوچا تھا کہ فیلڈ کرافٹ سے نکلنے کے بعد وہ رفو چکر ہو جائے گا، لیکن سرگوش سے ملاقات کے بعد اس کا ذہن بدلنے لگا تھا۔ پھر سرگوش نے جس انداز میں اپنی بے پناہ قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے خودکشی کی تھی، اس کا احوال پڑھ کر اس کے خیالات میں مزید تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، اور اب تو وہ اس قدر محظوظ ہو رہا تھا کہ اس نے نہ صرف یہ مشن پورا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا بلکہ وہ مزید کاموں کے لیے بھی فیلڈ کرافٹ کے کام آنے کا مصمم ارادہ کر بیٹھا۔ لفٹ تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ بالائی منزل پر ایک جگہ لفٹ رک گئی، لیکن شہزاد نے اس کا دروازہ نہیں کھلنے دیا بلکہ وہ دروازے سے ٹک کر خاموش کھڑا رہا۔ دروازے کی دوسری جانب سے اسے نیلم کی ہذیانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہیں ڈیڈی، میں نہیں مان سکتی، وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دولت کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلی ہی آزمائش پر پورا اترتا۔ میں نے اسے بڑے نوٹوں کی 10 گڈیاں دی تو وہ سب کچھ بھول کر نوٹ گننے میں لگ گیا تھا، پھر وہ رقم لے کر چلا گیا۔ اس نے تو جاتے وقت تم سے ملنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اور تم اس خود غرض نوجوان کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی ہو۔ نیاز مچوری کہہ رہا تھا، مجھے اس سے شدید محبت ہے ڈیڈی۔ ایسی نادانیاں عموماً اس عمر میں ہو جایا کرتی ہیں۔ جواباً نیلم کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ شہزاد نے اسبات میں سر ہلایا، گویا نیاز مچوری نے اپنی بیٹی کو خودکشی سے روکنے کے لیے یہ ڈونگ رچانے کا پہلے سے پروگرام بنا رکھا تھا۔ اس نے بٹن دبایا اور لفٹ کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ نیلم اور نیاز مچوری نے چونک کر دیواری لفٹ کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نیاز مچوری کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ شہزاد لفٹ سے اتر آیا اور آہستہ آہستہ نیاز مچوری کی طرف بڑھنے لگا، جس کا رنگ رفتہ رفتہ گن کی طرح سفید پڑتا جا رہا تھا۔ شہزاد لفٹ سے نکل کر ان دونوں کے حیران چہروں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نیلم دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ نیاز مچوری نے پلکیں چپکائیں۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو۔ وہ بوکھلاہٹ میں بس اتنا ہی کہہ سکا، موشر کہاں ہے؟ ذرا گھومنے پھرنے گیا ہے، شہزاد نے کہا۔ اور جمی؟ ظاہر ہے کوئی شخص گھومنے کے لیے تنہا تو نہیں جایا کرتا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی گیا ہے۔ شہزاد نے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی تھی۔ ڈیڈی، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، نیلم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ شکایت تھی۔ نیاز مچوری ہنس پڑا۔ بڑا ہی ہذیانی قسم کا کہا تھا۔ شہزاد کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ الٹ گیا ہو، لیکن اس کہکہے نے نیاز مچوری کو خود پر قابو پانے میں بہت مدد دی۔ نیلم پلکیں جھپکاتی ہوئی اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ شاید اس کا یہ انداز بیٹی کے لیے بھی ناقابل فہم اور نیا نیا سا تھا۔ میں صرف یہ آزما رہا تھا کہ تمہاری چاہت کس حد تک شدید ہے۔ ابھی 1 منٹ بعد میں… نیلم نے کچھ کہتے کہتے زبان روک لی اور دائیں ہاتھ میں جگڑے ہوئے ریوالور کی طرف یوں دیکھا جیسے باقی جملہ محض اسے دیکھنے ہی سے پورا ہو سکتا ہو۔ چلو، کھانا لگ چکا ہے، وہیں باتیں ہوں گی، نیاز مچوری نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نیلم نے شہزاد کا ہاتھ تھاما اور وہ بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ کھانے کی میز پر نیاز مچوری خود کو اچھی طرح سنبھال چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں فکر مندی نہیں تھی اور نہ ہی چہرہ حیرت کا کوئی تاثر دے رہا تھا۔ البتہ کبھی کبھی اس کے ہونٹ سختی سے ضرور بج جاتے تھے۔ اب سارا مسئلہ دکھاوے کا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مخالف فوجوں نے کسی تہوار کے موقع پر عارضی جنگ بندی کر لی ہو۔ نیاز مچوری نے کسی معذور باپ کے انداز میں اپنی بیٹی کی تعریفیں شروع کر دی تھی اور شہزاد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت سے صرف ایک لڑکی کے لیے کس قدر چھوٹی اور مختصر سی ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر نیلم کا وجود نہ ہوتا تو شاید وہ فردوسی ٹاورز کی اس شاندار عمارت کے ہر کمرے کو بارود سے بھر کر اڑا دیتا اور کسی ایک کمرے میں ٹائیگر بے بس بندہ پڑا ہوتا، حتیٰ کہ یہ عالی شان عمارت اپنے ملبے میں اسے سمیٹ کر مقبرے میں تبدیل ہو جاتی۔ کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور نیاز مچوری بتانے لگا کہ اس نے اتنی بے پناہ دولت کیسے حاصل کی تھی۔ میں نے یہ ساری دولت ناکارہ اشیاء سے بنائی ہے، وہ فخریہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ وقتی طور پر ہر بات بھول گیا ہو۔ شہزاد سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ نیاز مچوری کی بات سن کر اس نے بویں اچکائی۔ دراصل انسان کی فطرت ہے کہ کوئی چیز ذرا سی خراب ہوئی تو اسے فوراً کسی کباڑی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، نیاز مچوری نے وضاحت کی۔ پرانی واشنگ مشین مجھے قلیل رقم خرچ کر کے مل جاتی ہے، پھر میرے آدمی اسے مرمت کر کے بالکل نئی بنا دیتے ہیں۔ یہ مشینیں یا تو فروخت کر دی یا پھر کوئی نئی لانڈری کھول لی۔ اس وقت پورے ملک میں میری ذاتی لانڈریوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش رہا۔ اسے نیاز مچوری کی داستان حیات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
وہ تو میکس ویل نامی اس پراسرار شخص کی تلاش میں تھا جس نے سرگوش جیسے ذہین شخص کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا اور جسے حکومت تک کانپ رہی تھی۔ اسی طرح ہم پرانی کاریں خریدتے ہیں، نیاز مچوری کہہ رہا تھا، لیکن شہزاد نے محسوس کر لیا کہ وہ گہری نگاہ سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ بعض اوقات کار کسی حادثے میں بالکل تباہ ہو جاتی ہے، مگر میرے آدمی اسے بالکل نئی بنا دیتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس مختلف کاروں کے پرزوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر ہم سے 1938 کی بیوک کا دروازہ طلب کرے تو میرے آدمی صرف 5 منٹ میں نکال کر پیش کر سکتے ہیں، اور ہم معاوضہ بھی کم وصول کرتے ہیں کیونکہ ہماری لاگت کم آتی ہے۔ کہ ہاں 1940 کی میکس ویل کا دروازہ بھی مل جائے گا؟ شہزاد ٹائیگر نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے نہیں، شہزاد نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک ہی متغیر ہو گیا تھا۔ ویسے تم چاہو تو میرے ساتھ چل کر خود دیکھ سکتے ہو، شاید دروازہ تمہیں مل جائے۔ نیاز اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ چلیں۔ لیکن ڈیڈی، نیلم نے احتجاج کرنا چاہا۔ تم خاموش رہو، میں اپنے ہونے والے داماد کی ہر خواہش پوری کر دینا چاہتا ہوں، نیاز نے ٹٹرا دینے والی آواز میں کہا۔ تو نیلم بھی خاموش ہو گئی۔ غالباً وہ پوری دنیا میں پہلی بار نیلم سے اس انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ شہزاد نے اس بات کا اندازہ نیلم کی آنکھوں سے لگایا جو اس وقت کسی سہمی ہوئی ہرنی کی آنکھیں لگ رہی تھی۔ شہزاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ نیاز مچوری اب کھل کر سامنے آ جانے کے لیے بے قرار ہو گیا ہے۔ خود وہ بھی اس کھیل کو جلد از جلد ختم کر دینے کی فکر میں تھا۔ اس دوران میں ایک نیا شخص بھی وہاں آ گیا تھا۔ یہ نیاز مچوری کا باڈی گارڈ تھا، شیردل۔ نیاز نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، گاڑی تیار ہے؟ باڈی گارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، نیلم نے ضد کی۔ نہیں، نیاز نے حتمی لہجے میں کہا، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، چلنے دیجیے، حرج بھی کیا ہے؟ شہزاد نے کہا۔ میکس ویل گاڑیاں عام طور پر دکھائی نہیں دیتی، یہ بھی دیکھ لے گی۔ نیاز نے مانی خیز انداز میں اسے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اسے شہزاد کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دینا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو یہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ لفٹ کے ذریعے وہ اسی تہ خانے میں آ گئے جسے بطور گیراج استعمال کیا جاتا تھا۔ نیاز نے وہاں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک رولز رائس کار کی طرف بڑھ گیا جس کا دروازہ باڈی گارڈ نے کھول دیا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے نیاز مچوری نے کیڈیلاک میں جھانک کر دیکھا، شاید اسے اپنے ٹبلر جیمی اور موئشر کی تلاش تھی۔ شہزاد نے کنکھیوں سے اس واشنگ مشین کی طرف دیکھا جو اب خاموش تھی، اور اس کے دونوں ساتھی اسی مشین میں مڑے توڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ فوری طور پر اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا۔ باڈی گارڈ نے کار سٹارٹ کی اور فردوسی ٹاورز کی عمارت سے باہر لا کر تیزی سے ایک طرف ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ شہزاد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نیاز مچوری اسے کہاں لے جا رہا ہے، شاید اسے جک یارڈ میں کیوں لے جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں تو سوچنا ہی بیکار تھا۔ یہ بات تو بہرحال سورج سے بھی زیادہ ظاہر تھی۔ اس نے عقب نما آئینے کی طرف دیکھا، شیردل آئینے میں اس کی طرف متوجہ تھا اور اس کی آنکھیں کسی درندے کی آنکھوں جیسی دہکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ نگاہیں چار ہوتے ہی وہ منہ پھیر کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلد ہی ان کی کار ایک جنگ یارڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ میرا خیال ہے تم گاڑی ہی میں بیٹھی رہو، نیاز نے نیلم سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں چوہے بہت ہیں۔ اوہ، نیلم ایک طویل سانس لے کر پشت گاہ سے ٹک گئی۔ شہزاد نے اس موقع پر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور مسکراتا ہوا کار سے اتر گیا۔ اس کے انداز میں ذرا سے بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اور ایسا غالباً اس لیے تھا کہ اسے اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد تھا۔ کار کے شیشے بھی چڑھا لو، نیاز نے کہا، تاکہ تمہیں کوئی آواز نہ سنائی دے سکے۔ شہزاد نے دل ہی دل میں کہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ چلو، نیاز نے دوستانہ انداز میں شہزاد کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، ہمیں جلدی واپس بھی جانا ہے۔ شہزاد خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ نیاز مچوری آگے آگے چل رہا تھا، شہزاد اس کے پیچھے تھا، اور اپنے عقب میں اسے باڈی گارڈ کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ نیاز مچوری نے ایک جگہ رک کر شہزاد کو مختلف کاروں کے پارٹس دکھائے۔ شہزاد نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اس وقت جس جگہ کھڑے تھے یہاں تک نیلم کی نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا کہ نیاز مچوری اپنی بیٹی کی محبت کے معاملے میں کس قدر بزدل واقع ہوا تھا۔ اس کی اب تک کی تمام حرکتیں صرف نیلم کو مطمئن رکھنے کے لیے تھی، ورنہ وہ شہزاد کے لیے جہنم کے دروازے کھلوا چکا ہوتا۔ پارٹس دکھانے کے بعد نیاز آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک ڈیر کے گرد گھوم کر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نیلم کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہاں سے نیاز نے درمیانی حصے کا رخ کیا۔ یہاں کنکریٹ کا ڈھانچہ جگمگا رہا تھا۔ یہ ہمارے جک یارڈ کا مرکز ہے۔ یہاں کاروں کے ناقابل استعمال ڈھانچے پگھلا کر انہیں دوبارہ سٹیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جسے ہم ایک سٹیل مل کو سپلائی کر دیتے ہیں۔ نیاز کہہ رہا تھا، کسی میکس ویل گاڑی کو بھی پگھلایا گیا ہے؟ جواباً نیاز مچوری تیزی سے پلٹا اور اس کا ہاتھ پوری قوت سے شہزاد کے رخسار پر پڑا۔ شہزاد نے مدافعت کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ نیاز کی طرف دیکھتا رہا جس نے تھپڑ مارنے کے بعد تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور اس کے حلق سے سسکاری نکل گئی تھی۔ شہزاد نے عقب میں خفیف سی آہٹ سے اندازہ لگا لیا
کہ باڈی گارڈ نے ریوالور نکال لیا ہے۔ اس نے جسم کو ایک لمبی جست کے لیے تیار کر لیا، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ باڈی گارڈ نے گولی چلانے کی بجائے اس کی گدی پر ریوالور کا دستہ آزمایا تھا۔ شہزاد اس حملے سے پہلے ہی اپنی گردن کے پٹھوں کو اکڑا چکا تھا، اس لیے اسے ذرا سے بھی چوٹ نہ آئی، لیکن پھر بھی وہ لہرایا اور گر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس روک لی اور یوں بن گیا جیسے اس چوٹ کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نیاز مچوری کا رد عمل اب کیا ہوتا ہے۔ بہت خوب شیر دل، نیاز مچوری نے کہکہا لگا کر اپنے باڈی گارڈ کی تعریف کی۔ تمہارا ہاتھ واقعی تگڑا ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے تھپڑ مارنے سے میرے ہاتھ میں چوٹ آ گئی ہے، لیکن اس کا رخسار تو جیسے سٹیل کا بنا ہوا ہے۔ مجھے اب تک اپنے ہاتھ میں جنجراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ باس، کیا یہی اصل آدمی ہے؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے موشر نے اس شخص کے بارے میں جن شبہات کا اظہار کیا تھا ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ ویسے یہ ہے ذہین اور دلیر، اس نے فردوسی ٹاورز میں داخلے کے لیے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شہزاد نے پلکوں میں خفیف سی جوری پیدا کر دی۔ یک اس نے دیکھا کہ نیاز مچوری کا چمکدار بوٹ تیزی سے اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے خود کو بچانے کے بجائے چہرے کے عضلات میں سختی پیدا کر لی اور منہ پر ٹھوکر پڑتے ہی کسی لاش کی طرح لڑک گیا۔ یہ تو شاید مر گیا ہے، نیاز بڑبڑایا۔ خس کم جہاں پاک، باڈی گارڈ نے ہنس کر کہا۔ فکر نہ کرو باس، یہاں اب تک ایسی 20 لاشیں ٹھکانے لگ چکی ہیں۔ میں اس شخص کی وجہ سے بڑے خسارے میں رہا ہوں، نیاز غرایا۔ یہ اب تک میرے 6 بہترین آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، کاش یہ مشین میں ڈالے جانے تک زندہ رہتا۔ باڈی گارڈ نے سفاکی سے کہا۔ کوئی بات نہیں شیر دل، اس کا ہر حال میں مر جانا ہی بہتر ثابت ہوا۔ تم اسے جلدی سے اٹھا کر شر مشین میں ڈال دو، میں بہت تھک گیا ہوں، اس کی وجہ سے میری نیندیں حرام ہو گئی تھی، نیاز نے کہا۔ شہزاد نے پلکوں کی جری سے دیکھا، وہ اب بھی اپنا وہی ہاتھ سہلا رہا تھا جس سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اگلے لمحے اسے اپنی بغلوں میں کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی پلکیں ساکت رہی اور چہرے کے عضلات میں خفیف سی حرکت بھی پیدا نہ ہوئی، البتہ اس نے پورا جسم اکڑا لیا تھا۔ یہ تو بے حد باری ہے باس، باڈی گارڈ بڑبڑایا۔ جلدی کرو کہیں نیلم نہ آ جائے، نیاز نے کہا۔ اس حرامی نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے بھی منہ آ گئی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک چوہوں سے خوفزدہ ہو کر کار میں نہیں بیٹھی رہے گی۔ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ شہزاد نے اپنی ٹانگوں کو 2 ہاتھوں کی گرفت میں محسوس کیا۔ وہ پلکوں کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا کہ اسے گھسیٹ کر کنکریٹ کے اس جگمگاتے ہوئے ڈھانچے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ڈھانچے کے پلیٹ فارم پر ایک کار کھڑی تھی، یہ ایک کھوکھلی کار تھی۔ دونوں نے اسے کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اس کار میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم یہی ٹھہرو، میں کنٹرول کی طرف جا رہا ہوں۔ نیاز کی آواز شہزاد کی کانوں سے ٹکرائی، پھر اس کے دور ہوتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد آواز معدوم ہو گئی۔ کار کا دروازہ ابھی کھلا ہوا تھا۔ شہزاد نے دیکھا کہ باڈی گارڈ کار کے عقبی حصے کی طرف جا کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک پاؤں کار کے دروازے میں پھنسا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کہیں سے نیاز کی آواز سنائی دی۔ تیار ہو؟ ہاں باس۔ ٹھہرو، کار کا دروازہ بند کر دوں، باڈی گارڈ نے کہا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن شہزاد کے پاؤں کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا شہزاد پر جھک گیا تاکہ اسے آگے سرکا سکے۔ شہزاد کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر باڈی گارڈ کی گردن پر جما دیے۔ ایک لاش کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کر کے پہلے تو باڈی گارڈ کی سٹی ہی گم ہو گئی، پھر وہ فوراً ہی سنبھلا، لیکن اس وقت تک شہزاد کا ہاتھ کام کر چکا تھا۔ باڈی گارڈ اس پر یوں ڈیر ہو گیا جیسے اچانک ہی کسی جذبے سے سرشار ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہتا ہو۔ شہزاد نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی اور اس کی کن پٹیوں پر ایسے وار کیے تھے کہ وہ ذرا سی آواز نکالے بغیر ہی دم توڑ چکا تھا۔ اس نے اسے دھکیلا اور خود کار سے باہر آ گیا۔ دور دور تک مختلف کاروں کے ملبے نظر آ رہے تھے۔ نیاز کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، غالباً وہ انہی کاروں کے کسی ڈیر کی اوٹ میں تھا۔ شہزاد نے جلدی سے باڈی گارڈ کو کار میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا اور پھر کار کو دھکیلنے لگا۔ ڈھلان سے کار خود بخود لڑکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تیار ہو؟ نیاز کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہاں باس، شہزاد نے باڈی گارڈ جیسی آواز میں جواب دیا اور فوراً ہی فضا گڑگڑاہٹ سے کانپ گئی۔ اس کی آواز سنتے ہی نیاز نے کنٹرول کا بٹن آن کر دیا تھا۔ مشین چلنے لگی تھی۔ شہزاد تیزی سے اس طرف بڑھا جدھر سے اسے نیاز کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کنٹرول کے سامنے کھڑا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک کر مڑا تو ایک لمحے کے لیے پتھر کا کوئی بت ہی معلوم ہوا۔ پھر اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالنا چاہا تھا، لیکن وہ شہزاد سے زیادہ پھرتیلا نہیں تھا۔ شہزاد نے ایک ہاتھ ریوالور پر اور دوسرا ہاتھ نیاز مچوری کی کن پٹی پر مارا۔ نیاز نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھا ہو چکا تھا، بہت بوڑھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر شہزاد تیزی سے پینل بورڈ کی طرف آیا اور مختلف ڈائلوں کی کارکردگی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مشین چل رہی تھی اور شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا، لیکن وہاں سے آتے وقت شہزاد نے دیکھ لیا تھا کہ ڈھلان سے اترنے کے بعد کار ایک آہنی دروازے پر رک گئی تھی۔
ایک ڈائل پر لفظ اوپن لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہی ڈائل گما دیا۔ آہنی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک سکرین پر پڑی۔ اس نے سکرین کا بٹن دبایا تو مشین اور کار دکھائی دینے لگی۔ اس نے نیاز کی طرف دیکھا۔ اس شخص کی عقل واقعی ختم ہو چکی تھی، ورنہ وہ اسکرین کو آن کر کے سارا منظر دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ پھر اسے نیلم کی طرف سے بھی گھبراہٹ تھی، اس لیے وہ جلد از جلد شہزاد سے نجات پانے کے چکر میں کئی ضروری اقدام فراموش کر بیٹھا تھا۔ شہزاد نے دیکھا کہ ڈائل گمانے سے کریشر اور برقی بٹی کا دروازہ آہستہ آہستہ واقعی کھل رہا تھا۔ اس نے ڈائل کو واپس گما دیا اور نیاز مچوری کا بے ہوش جسم کندھے پر لاد کر پلیٹ فارم کی طرف چل دیا۔ اسے بھی کار میں ڈال کر وہ واپس آیا اور ڈائل گما کر کار کو مشین میں گرا دیا۔ اسکرین پر وہ دیکھ رہا تھا کہ برقی بٹی اور کریشر کے دروازے پر ایک شیشہ لگا ہوا ہے۔ اسے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اگرچہ مشین آن تھی، لیکن ویٹ غیر متحرک تھے اور برقی بٹی بھی سرد پڑی تھی۔ ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 بٹن تھے اور دونوں ہی اس شیشے کے قریب لگے ہوئے تھے جسے برقی بٹی میں جھانکا جا سکتا تھا۔ اسکرین پر ان دونوں بٹنوں کو دیکھنے کے بعد وہ واپس پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے شیشے سے جھانک کر دیکھا، آہنی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب صرف باری باری ان 2 بٹنوں کو دبانا باقی تھا۔ شہزاد نے ایک سگریٹ سلگا لی اور دھیرے دھیرے کش لگانے لگا۔ وہ نیاز مچوری کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد جب نیاز خود کو اس کمرے میں پائے گا تو اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ تب وہ ہر قیمت پر باہر آنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس کی قیمت تھی میکس ویل۔ ابھی اس نے سگریٹ ختم بھی نہیں کی تھی کہ اچانک معمولی سی کھرچنے جیسی آواز اس کے حساس کانوں تک پہنچی۔ اس نے برقی بٹی کے شیشے کی طرف دیکھا۔ نیاز مچوری کا چہرہ اس شیشے سے چپکا ہوا تھا۔ خوف و دہشت کی زندہ تصویر بنا وہ گویا اس شیشے میں فریم ہو گیا تھا۔ وہ بار بار منہ کھول رہا تھا۔ شہزاد سمجھ گیا کہ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ملک و قوم کا دشمن، ایک بڑے گروہ کو چلانے والا، ملک کا ایک سرمایہ دار اس وقت بے بس تھا۔ شہزاد کو اس کی بے بسی سے بے پناہ لذت محسوس ہونے لگی۔ میکس ویل، شہزاد نے شیشے کی طرف جھک کر ہونٹوں کو اس انداز میں حرکت دے کر کہا۔ نیاز مچوری سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔